ایسے خطرناک گیم یہودیوں نے بنائے جس سے تمہارے پورے اخلاق تباہ و برباد ہو جائیں. حتیٰ کہ یہ کارٹون جو دیکھتے ہیں اس کے متعلق میں نے تفسیر میں بھی بیان کیا تھا. یاد ہوگا تفسیر کی حاضر باش لوگوں کو، جو کارٹون بچوں کو ہم دکھاتے ہیں ٹی وی میں سیریل کے طور پر یا فلم کے طور پر، یہ جو کارٹون آتے ہیں آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ پورے کارٹون پہ جادو کیا گیا ہوتا ہے. ہر اینونیمز جو ہوتی ہیں اس میں جو شکلیں ہوتی ہیں، جیسے کوئی بلی ہے، کوئی کتا ہے، کوئی بیل ہے، اس کے چہرے پر ایک کالا ڈاٹ ہوتا ہے، نقطہ ہوتا ہے، وہی جادو ہے. اور یہودی پوری دنیا میں جادو میں سب سے زیادہ مشہور ہے. ان کی ایک مقدس کتاب ہے جس کا نام قبالہ. آپ یہ سرچ کر کے دیکھ لو. اگر میری باتیں ایسی ہی لگتی ہیں، لفاظی لگتی ہیں، میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا جو میں کہتا ہوں سرچ کر کے دیکھ لو اور حقیقت سے ملا کے دیکھو. قبالہ نام کی جادو کی کتاب ہے، وہ بالکل سیکریٹ کتاب، یہودیوں کے علاوہ کسی کو نہیں دیتے. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کی آسمانی مقدس کتابوں میں سے ایک قبالہ بھی ہے. جیسے ہمارے لیے قرآن مقدس ہے، ان کے لیے تورات ہے، انجیل ہے، اور ساتھ ہی تلمود اور قبالہ کتاب. وہ ان کے صرف علماء اور حکیم پڑھتے ہیں اور جادو کے ذریعے سے پوری دنیا پر وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں وقتی طور پر. حتیٰ کہ آپ کو حیرت ہوگی، میں نے چند بزرگوں سے عرب میں ملاقات کیا مدینہ طیبہ کی، انہوں نے یہ تک کہا کہ کینسر کوئی بیماری نہیں، جادو ہے. کینسر بیماری نہیں، جادو ہے. یہ یہودیوں کی طرف سے چھوڑی ہوئی چیزیں جادو کے ذریعے سے اس وائرس کو لایا گیا ہے، اور ایسے کہ اس کا علاج بھی معلوم نہ ہو. یہ نظر بندی، اسی لیے تو دیکھو کینسر کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، نظر بندی ہوتی جب وہ آخری اسٹیج پہ ہو یا پھر ایسی وقت کہ اس کا علاج ممکن نہیں ہوتا تب پتہ چلنے لگتا ہے. کینسر اگر شروع میں کسی کو معلوم ہو جائے تو علاج ممکن ہے. یہ تمام چیزیں یہود و نصارہ جادو کے ذریعے سے پوری دنیا پر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے مسلمان بچوں کو ہم انہی جادو کے میدان میں جھونک دینا چاہتے ہیں. اس آگ میں کتنے بچے جل رہے ہیں آپ کو معلوم ہے. ابھی چند دن پہلے میں شہر ہبلی میں کرناٹک میں ایک گھر پہ تھا، بہت اچھا گھرانہ، پابند لوگ ہیں، لیکن ان کی ایک بچی کا مسئلہ انہوں نے میرے سامنے پیش کیا. 5-6 سال کی بچی ہو، وہ موبائل کارٹون اتنا دیکھتی کہ اب اس کی زبان جا چکی ہے، یعنی اب وہ بولنا ہی بند کر چکی ہے. یہ کیسی بیماری؟ یعنی اب وہ کوئی بھی بات چیت نہیں کرتی. کہا پہلے تو اچھی بات چیت کرتی تھی، ممی پاپا اور بھی دوسرے اسکول میں پورے کتابیں پڑھتی تھی، جو بھی پہلی جماعت میں کتابیں پڑھائی جاتی تھی وہ سب پڑھتی تھی. آج ایسی پوزیشن اس کی آئی ہے کہ گونگی ہو گئی، زبان نہیں کھلتی. یہ پہلا کیس میرے سامنے تھا. پھر مجھے بتایا گیا نہیں یہ پہلا کیس نہیں، ایسے کئی معاملات ہو گئے کہ ان بچوں کے ساتھ جو کارٹون میں ان کو مصروف کر دیا جاتا ہے، ایسے محو کر دیا جاتا ہے کہ ان کے آس پاس ماں باپ کے ہونے کا بھی انہیں احساس نہیں ہوتا. عزیزان گرامی، بچوں کو اس بری عادت سے باز لاؤ. اس لیے کہ آج ماں باپ کیا چاہتے ہیں، اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دو تھوڑی دیر تو ہم کو ڈسٹرب کرنے سے بچائے گا، اپنے کام کاج میں ڈسٹرب نہیں کرے گا، اس لیے اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا. اس کے علاوہ دوسری کوئی چیزیں ایسی اس کو رکھو. اب تو بچے ہیلتھی کھیل کھیلنے بھی بند کر چکے ہیں. سارے لوگوں کی توجہ صرف موبائل گیم کی طرف. پہلے تو کرکٹ، والی بال، فٹ بال، بہت ساری چیزیں کھیلتے تھے، جسم کی ورزش بھی ہو جاتی تھی. لیکن اب بچوں میں کئی ایسے گھناؤنے گیم آئے ہیں جس کی میں آپ کو تحقیق کے ساتھ بات کروں گا. ابھی کچھ نوجوانوں نے پب جی کے متعلق بتایا. یہ کوئی مذاق اور لطیفہ نہیں، جانتے ہیں آپ اس میں پورا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی تھی وہ پورا میں نے اس میں دیکھا. قیامت سے پہلے ایک عظیم جنگ ہوگی جس کا نام الملحمۃ الکبریٰ. اس سے بڑی جنگ نہ دنیا میں کبھی ہوئی اور نہ کبھی قیامت تک ہوگی. وہ جنگ ہونا باقی ہے. ملک شام اس کا میدان بنے گا. حضور نے اس کے اوصاف میں یہ بتائے کہ وہ جنگ اتنی خطرناک ہوگی کہ ہر 100 میں سے 99 مریں گے اور ایک بچے گا. اور اس پوری جنگ کو اللہ کے نبی نے فرمایا الملحمۃ الکبریٰ. اس میں شریک ہونے والے اور جہاد کرنے والوں کی تو فضیلت ہے، لیکن اس کے علاوہ جو کفر، ارتداد اور فسق و فجور پر لڑیں گے ان کے لیے دوزخ کی وعید ہے، جہنم کی وعید ہے.
یہ جو گیم ابھی آیا اس کی چیزیں وہ ملحمت الکبریٰ سے ملتی جلتی. یہ پب جی جو گیم لایا گیا اس کی پوری چیزیں ابھی تک میں خود دیکھ نہیں سکا، لیکن جتنا میں نے معلومات حاصل کیے ہیں اس میں یہی ہے کہ شوٹ کرنے کا طریقہ سکھایا جائے. کیا آپ گاؤں کے گاؤں پورے اپنی گن سے ویپن اس میں ہے، پورا گروپ بنا کر کے شوٹ کرو. یاد رکھو آپ جس کو شوٹ کر رہے ہیں یہودی اپنی بزنس کے لیے یہ سب چیزیں تمہارے گھر میں لائیں. اس کی بری نحوست ایسی ہے کہ ماں پکارتی رہ جاتی ہے، اس کی توجہ اس گیم سے ہٹتی نہیں. باپ پکارے حتیٰ کہ چڑچڑا ہو جائے گا بچہ، دیکھ لینا اتنا کہ وہ کاٹنے کو دوڑے، اس کو کوئی گیم سے روک دے. ایسا بھی کون سا گیم آیا کہ ماں باپ کا وہ دشمن بن جاتا ہے؟ 2-3 دن اگر کھیلے گا دشمنی اس کے دل میں گھر کرنے لگے، اور پھر ہم وقت اس کے ہاتھ میں ویپن اٹھانے کا ایک جذبہ آتا رہے گا. یہ ساری چیزیں تمہارے اخلاق کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ڈالی جائیں. کاش اگر کوئی یہ گیم کھیل کر مجاہد بن جاتا تو میں اجازت دے دیتا، لیکن ایسا نہیں. جس کو تم شوٹ کرتے ہو یہ در حقیقت چوروں کو شوٹ کرنا نہیں دکھایا جا رہا ہے، بلکہ جس کو بھی تم شوٹ کرتے ہو وہ مسلمانوں کو قتل کرنے کا سکھایا جاتا ہے. حضور نے خود فرمایا اس گیم کی تحقیقات کر کے دیکھو کہ آخر میں کتنے بچتے ہیں، اس میں ایک بچتا ہے. حضور نے فرمایا ہر 100 میں 99 مر جائیں گے مسلمان، ایک بچے گا، اور ان 99 کو مارتا کون ہے؟ تم ہی مارتے شوٹ کرتے ہو. مجھے یہاں سے کہنا یہ ہے کہ یہ مسلمان کے اخلاق نہیں ہو سکتے. میرے عزیز ہو بچو، دنیا اتنے جال بچھا چکی ہے تمہارے آخرت سے چہرہ تمہارا پھیر دینے کے لیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ انہی گیموں میں تمہاری موت آ جائے اور اللہ کے ہاں تمہیں اس حال میں اٹھایا جائے کہ اس کے دل میں نفرت تھی اسلام کی اور یہ مسلمانوں کو قتل کرنا چاہتا تھا. عزیزان گرامی توبہ کر لیں. بچوں سے میں خصوصی گزارش کروں گا. دوسرے اور بھی چیزیں کھیلنے کی ہیں، انٹرٹینمنٹ، دماغ کو تیز کرنے والی کوئی چیز نہیں. میں خود بچوں کو مشورہ دیتا ہوں انٹرنیٹ تمہارے پاس ہے، ٹھیک ہے، یہ ایسی چیز ہو گئی ابھی کہ اس سے پورا چھٹکارا مشکل ہے، ممکن بھی نہیں لگتا، لیکن اس کا اچھا استعمال تو کیا جا سکتا. میں آپ سے مشورہ یا میں آپ کو تنبیہ کرتے ہوئے یوں کہتا ہوں بچے جاؤ انٹرنیٹ پر کچھ چیزیں سرچ کرو. اللہ کی یہ پوری کائنات میں اتنے عجائبات بھرے ہوئے ہیں، اتنے عجائبات کہ اگر آپ صرف زمین کے متعلق ہی ریسرچ کرتے رہ جائیں اللہ کے ولی بن جائیں. کہ قرآن سے اس کو ملا کر کے دیکھیں گے سائنٹسٹ نے کیا کیا کہا ہے زمین کے متعلق، اس کی گہرائی کیا ہے، اس کی موٹائی کیا ہے، اس کی خاصیتیں کیا ہیں، اور اسی زمین سے میں بنا ہوں، اسی زمین میں مجھے ڈالا جانا ہے، اسی زمین سے مجھے اٹھایا جانا ہے. یہ تو فار ایگزامپل میں نے بتایا. ایسی آپ کو تحقیق اور ریسرچ کرنے کے لیے اتنی چیزیں ہیں. اللہ کے عجائبات. آپ پہاڑوں کے متعلق ریسرچ کرو، آپ درختوں کے متعلق ریسرچ کرو، آپ آسمان کے متعلق ریسرچ کرو، حتیٰ کہ یہ سب چیزیں چھوڑو کم سے کم اپنی باڈی کے بارے میں ریسرچ کر لو کہ میرے دن میں کتنی مرتبہ سانسیں آتی ہیں، کتنی مرتبہ جاتی ہیں. ڈاکٹروں نے اس کو کاؤنٹ کر کے لکھ دیا میرا دل کتنی مرتبہ دھڑکتا ہے، میرے جسم میں رگیں کتنی ہیں، لیور کسے کہتے ہیں اور یہ کتنا نازک ہوتا ہے. یہ سب چیزیں جب تم ریسرچ کرتے رہو گے کہاں تمہارے پاس وقت ہوگا گیم کھیلنے کا. ہاں یہ حقیقت ہے، جب دنیا تمہیں ایسے گندی چیزوں کا استعمال کرنے کے لیے انٹرنیٹ لائی ہے اسی کو ذریعہ بنا کر کے تم اخلاق عالی سیکھ لو، بلند اخلاق سیکھ لو. یہ اس زمانے کی جنگ انٹرنیٹ سے لڑی جائے گی. ایک وقت آئے گا، میں اس کو بھی پہلے بتا چکا ہوں کہ پوری دنیا کیش لیس ہوگی. سب آپ بینکوں میں جمع کرو، کچھ بھی کیش نہ رکھو، حتیٰ کہ اب ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ، یہ سارے کارڈ بھی ختم کر دیے جائیں. کرپٹو کرنسی کے نام سے چھوٹا سا ایک میموری کارڈ تمہارے جسم میں انبلٹ کر دیا جائے، اور ایسے کہ آپ ٹچ کریں تو آپ کا پورا بایو ڈاٹا آ جائے. اسکرین ٹچ سے آپ کا بینک بیلنس، آپ کے گھر کی پراپرٹی کی، جائیدادوں کی سارے دستاویزات وہ بھی نکل کر کے آئیں گے. اور لوگ اس کو آسان سمجھ رہے ہیں، کہاں پیسے لے کر کے گھوموں گا، کہاں کارڈ لے کے گھوموں گا. اچھا کیا دنیا نے. جانتے ہو یہ ایک بہت بڑی سازش ہے. ایک وقت آئے گا کہ تمہارا سارا کمایا ہوا اثاثہ بینکوں میں ہوگا اور انٹرنیٹ سے دیکھا جائے گا انٹرنیٹ کون چلاتا ہے، کون چلاتا ہے، کون اسے بند کرتا ہے. یہودیوں کے ہاتھ میں. ایک دن اچانک یہ بند کر دیا جائے گا اور پھر نہ آپ اپنے اکاؤنٹ دیکھ سکتے ہو، نہ اپنا بایو ڈاٹا دیکھ سکتے ہو، نہ تمہارے
प्रॉपर्टी के कागजात और दस्तावेजात देख सकते हो। कैशलेस करने का एक मकसद ये भी है। जाहिर सी बात है, ये जो मैं बातें बता रहा हूं, यकीनन इसकी दुश्मनी में ये जालिम हमारे साथ बुरा मामला कर सकते हैं, लेकिन हमें खौफ नहीं। अल्लाह अज़्ज़ व जल के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस भोली भाली उम्मत को मैं अमानत मुंतकिल करके रहूंगा। इंटरनेट को बंद करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में सुनाता हूं। हुजूर फरमाते हैं, एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम देखोगे कि इंसान इंसान को काट खाएगा। पूछा गया, हुजूर ऐसा क्यों? कहा, भूख और मुफलिसी की वजह से। सहाबा कहते हैं, वो भूख और मुफलिसी तो इस जमाने में भी है, उस जमाने में इंसान इंसान का गोश्त कैसे खाएगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इसलिए कि उनके साथ ऐसी मुफलिसी होगी कि किसी के पास कोई न सिक्का होगा न दिरहम और दीनार, और फिर उनके दिमाग को भी कोई दूसरे अपने अंदर में रखे होंगे। ये जो क्रिप्टो करेंसी है, इसके जरिए से नरम आदमी को गुस्से में लाए जाने के ऑर्डर आएंगे और फिर सख्त आदमी को नरम किया जाएगा। किसी को कत्ल करने, मर्डर करने के अहकामात उसमें दिए जाते रहेंगे। आदमी पागल होकर एक दूसरे को मारने लगेगा, और जब कहीं कोई चीज खरीदने की उसके पास ताकत ही नहीं, तो इंसानों को काटेगा और उनका गोश्त खाएगा। वो दिन आ रहे हैं, बहुत करीब है। साहबा ने पूछा कि ये कितने साल? हुजूर ने फरमाया 7 साल तक ऐसा चलेगा। वो दिन बहुत करीब आ गए, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा साहबा ने, उसकी निशानियां क्या हैं? तो हुजूर ने ये भी फरमाया कि उस जमाने में भूत जैसी, चिड़ैल जैसी खौफनाक चीजों को इंसानों के घर में पहुंचाया जाएगा, जिसको आज ज़ोंबियनेशन कहते हैं। ज़ोंबी, ये गुड़िया जो आज लाई जा रही, ये भी सब हदीस पाक में इनका सब जिक्र है। मुसलमानों को ये मालूम कहां है, इसलिए कि गेम खेलने से फुर्सत कहां, औरतों को सीरियल और फिल्म देखने से फुर्सत कहां। ये तमाम चीजें ऐ मेरे अजीजों तुम्हारे गर्क और महव होने की नहीं। बात मेरी चली थी मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नमाज से, कि आप ऐसे महव होते थे, गर्क होते कि अल्लाह की याद में अगर आपके जिस्म में फंसे हुए तीर को भी निकाला जाता तो आपको उसका ख्याल नहीं होता। और आज हमारी महवियत और हमारा गर्क होना किसी दूसरे काम में आ गया।